وسلام على حبيبه الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و سامع مدد قبل ایدی مدد کعبہ امام مدد مقدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستدارین تمنا شہ جیلا مدد بغیر دابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات غسلی وحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آقا امام علی مقام شہید کرب و بلا کی مقدس بارگاہ میں ہم غلامانہ عقیدتانہ خراجتانہ انداز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے تھے پیش کرتے ہیں اور قیامت کی صبح تک یوں ہی پیش کرتے رہیں گے ہم نظریاتی فکری رضا نظریات امام محمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نظریات رکھنے والے اصولوں کے پابند لوگ مراتب کو بھی جانتے ہیں اور ان کے درجات کی فکر کو بھی جاننے کا مزاج رکھتے ہیں ہم محبتوں میں کبھی اتنا بہنے کا مزاج نہیں رکھتے کہ نہ اصول ہمارے پاس رہ جائیں نہ ضابطے ہمارے پاس رہ جائیں ہم حسین کو یاد کرتے تھے جو ان کی محبت سے جدا ہو اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے مگر نبی کی شریعت ہمیں یہ مزاج دیتی ہے میری بارگاہ ہو یا میرے شہزادوں کی بارگاہ یاد کرنا جن اصول کی تمہیں اجازت دی گئی ہے انہی اصولوں کی روشنی میں اپنے اندر یاد کرنے کا مزاج رکھیں ہم حسین کو یاد کرتے ہیں کچھ لوگ پاگل پن کے انداز سے حسین کو یاد کرتے ہیں مگر ہم عشق میں وفا میں حسین کو یاد تو کرتے ہیں مگر اپنا ہاتھ کبھی شریعت مصطفیٰ کے دامن سے ہٹا کر نہیں بات کرتے میرا حسین جس کا ذکر آج ہو رہا ہے یہ ذکر صرف شب عاشورہ میں یا عاشورہ کے دن نہیں ہوتا ہے حسین کا نام تو اتنا بلند ہے کہ ایمان والا ہر نماز میں حسین کا بھی نام لیتا ہے اور حسین کے نانا کا بھی نام لینے کا مزاج رکھتا ہے ہم علی والے ہیں کچھ لوگوں پر آج کل بوکھلاہٹ سوار ہے کچھ لوگوں کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں میں کہوں گا علی وہ ہیں تم کیا فضائل خلفائے راشدین کے فضائل کو جانو صدیق اکبر کا مرتبہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو فاروق اعظم کا مرتبہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو عثمان غنی کا مرتبہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو اور علی کا مرتبہ پوچھنا ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو بھلے ہی پاگل پن کا شکار چاہے سادات ہو یا غیر سادات ہو مراتب میں جس مراتب پر فائز ہے جس منصب پر فائز ہے اہل سنت اسے کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں قیامت کی صبح تک مانتے رہیں گے خلافت میں جو مرتبہ صدیق کا ہے اس کے بعد مرتبہ فاروق کا ہے اس کے بعد مرتبہ عثمان کا ہے پھر میرے علی کا منصب ہے اسے دنیا کل بھی مانتی تھی آج بھی مانتی ہے کچھ ہٹ دھرمی پر اتارو اور کچھ ہٹ دھرمی پر قائم شدہ لوگ چاہے وہ سادات ہو یا غیر سادات ہو ایسی لوگوں کی فکروں کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہم نبی کے وفادار ہیں
اپنی فکر کو نبی کی وفاداری میں گزارنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ آج کی شب میں ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس شب میں حسین نے ہمیں صداقت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کا وہ مزاج دیا، وہ اسم مذمم دیا۔ یہ شب حسین نے کیوں منتخب کی؟ آج کی شب کے لیے اور کیوں ٹھوکا گیا؟ ہم نے سوال کیا آقا حسین سے، میرے حسین آج کی شب اور باز رہنے کے لیے کیوں حکم دیا؟ تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں تاکہ آج کی رات اور دل بھر کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا جائے اور اپنے رب کو راضی کر لیا جائے۔ اے ایمان والو، جب مصائب و آلام سے تم دو چار ہو رہے ہو تو ایسے اوقات میں دنیا والوں سے پناہ یا دنیا والوں سے کامیابی تلاش مت کرو، سجدوں میں جا کر اپنے رب کو راضی کرو، رب کے محبوب کو راضی کرو، تمہارے لیے اسباب غیبی پیدا ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں یا سچے حسینی ہیں؟ ہم سینوں پر وار کر کے حسین کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم نام حسین پر ہاتھ بلند کر کے حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ہم جب لفظ حسین ہماری زبان پر طاری ہوتا ہے، نام جاری ہوتا ہے، تو ہمارا ہاتھ سینے پر نہیں جاتا ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں پرواہ ہوا میں پرواز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حسین کے نام پر ہم غم اور صدموں میں چور نہیں رہتے ہیں۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے ہمیں مسکرانے کا موقع دے دیا ہے، ایمان کے دامن میں پناہ لینے کے لیے ہمیں جگہ عطا فرمائی ہے۔ ہم اس حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یزیدیت کیا حسین کو مٹھائے گی؟ حسین کی بلندی کو خود یزیدیت نے اپنے نیزے پر اٹھا کر یہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ حسین کل بھی بلند تھا، حسین آج بھی بلند ہے اور حسین قیامت کی صبح تک بلند رہے گا۔ حسین زندہ باد کل بھی تھا، حسین زندہ باد آج بھی ہے، حسین زندہ باد قیامت کی صبح تک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، قادری فاؤنڈیشن، حضور غیاث ملت۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ اصول اور ضابطے اور طریقے ہونا چاہیے کہ جب ذکر حسین یا نام حسین ہماری زبان پر آئے تو نبی کی بارگاہ میں وہ مسکراتا ہوا حسین کا چہرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب حسنین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تو میرے آقا انہیں گود میں بٹھا لیا کرتے۔ جب حسنین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کبھی ایک اس کاندھے پر ہوتا تو کبھی کوئی اس کاندھے پر ہوتا۔ میرے بھائی، جسے کونین کا والی کہا، جسے کونین کا دولہا کہا جائے، جسے دنیا خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین کے نام سے یاد کرے، وہ نبی آخر الزمان جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ رب نے کائنات کو بنایا مگر مالک کل میرے مصطفیٰ کو بنایا۔ جب آپ دیکھیں حسنین کا مرتبہ پوچھنا ہو تو ان رافضیوں سے مت پوچھو، حسنین کا مرتبہ پوچھنا ہو تو دوش مصطفیٰ سے پوچھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا حسنین کا مرتبہ کیا ہے، حسن و حسین کی بلندیوں کا عالم کیا ہے۔ جب مولائے کائنات نے مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو کر کعبے کے بتوں کو صاف کیا اور جب نیچے تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے علی، آج تم اپنی بلندی کو ملاحظہ کر رہے تھے، تمہاری بلندی کتنی تھی، تم کتنی اونچائی پر پہنچے تھے؟ تو حضرت مولا کائنات بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، آقا اگر آج میری بلندی کا یہ علم تھا کہ اگر میں چاہتا تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کر ہلا سکتا تھا۔ اب ذہن لگاؤ شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں، جب ایک بار کاندھے پر مصطفیٰ کے پہنچے تو عرش کا پایا پکڑ سکتے تھے، وہ حسنین جو روز مصطفیٰ کے کاندھوں پر رہے ہوگے ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم۔ ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں، مگر ہم چاہے جشن غریب نواز کریں یا جشن غوث اعظم کریں یا جشن شہید اعظم کریں یا جشن خلفائے راشدین کریں، مگر ہم کسی اور مسلک کی روشنی میں نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کرتے ہیں۔
اس لیے کہ جو مردہ عقیدہ رکھنے والے ہیں انہیں مردہ گھر مبارک ہو، ہم زندہ عقیدہ رکھنے والے ہیں ہمیں مصطفیٰ کا در مبارک ہو۔ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فالتو لوگ میں نے مٹیا برج میں دیکھے صرف روڈوں پر دوڑ رہے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ کون سی حسین کے عشق میں عقیدت ہے؟ حسین کی اگر عقیدت تمہارے ذہن میں ہے تو تم سڑکوں پر دوڑو نہیں بلکہ مسجدوں میں سجدے کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اگر حسین کے تمہارے اندر عشق ہے، جذبہ ہے، غیاث الدین کو دو بات بول لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر تمہاری عقیدت سنور جائے گی۔ ہمارے لیے نجات کا یہی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حسین کی محبت میں روڈوں پر دوڑو مت۔ کربلا میں حسین نے دوڑ بھاگ نہیں کی ہے بلکہ مصلی بچھا کر سجدہ کیا ہے، رب کو راضی کیا ہے۔ حسین نے کربلا میں کہیں سے مدد کے لیے مطالبہ نہیں کیا، حسین نے جو بھی مطالبہ کیا ہے اپنے رب سے کیا ہے، اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر، قرآن کی پاروں کو پڑھ کر کیا ہے۔ آج ماں بہنیں ٹہل رہی ہیں، میں نے دیکھا روڈوں پر۔ میں کہوں گا کربلا میں سیدانیاں بھی تھیں حسین کے ساتھ، خانوادے نبوت اور رسالت کی شہزادیاں بھی تھیں حسین کے ساتھ۔ علی اکبر کی جوانی کو لٹتا ہوا دیکھا تھا انہوں نے، اور محمد کے بچپنے کو کچلتا ہوا دیکھا تھا انہوں نے، حضرت قاسم کی جوانی کو دیکھا تھا انہوں نے، حضرت عباس کے بازوؤں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا انہوں نے، حسین کی شہادت کو دیکھا تھا انہوں نے، مگر کسی نے بھی خیمے سے باہر نکل کر آہو بکا نہیں کی، جس نے بھی رہے خیموں میں رہ کر رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اندر جستجو رکھی ہے۔ آج کیسی تم حسین کی سیدہ کی کنیز ہو جو روڈوں پر ٹہل ٹہل کر یزیدیت کا ننگا ناچ ناچنے والوں کی فکر کو دیکھ رہی ہو۔ شریعت مصطفیٰ تمہیں روڈوں پر ٹہلنے کے لیے نہیں رکھا ہے، گھروں کو زینت بخشو، گھروں کو بارونق بناؤ، اسی لیے تمہیں سیدہ کا کنیز بنایا گیا۔ سیدہ کہتے کس کو ہے؟ یہ بات کہتے کس کو ہے؟ زاہدہ کہتے کس کو ہے؟ عابدہ کہتے کس کو ہے؟ میاں وہی ہے جو حسنین کی ماں ہے، انہیں سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ ان کا مرتبہ جانتے ہو؟ خدیجہ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لائے، مصطفیٰ نہ کھڑے ہوں، مگر جب حسنین کی ماں ہے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے۔ زمین پر مصطفیٰ کھڑے ہوں، عرش اعظم پر جبریل کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، سدرہ پر جبریل کھڑے ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی وہی کیفیت ہونا چاہیے، وہی سرور ہونا چاہیے۔ ہم ذکر حسین کرتے ہیں، یہ تلوار چلی، وہ تیر آیا، وہ بلم چلا، اس طرح سے ان کی شہادت، اس طرح سے ان کی شہادت۔ میاں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، دنیا کو راضی کر، دنیا کو پانے کے لیے شہادت نہیں پائی ہے۔ مصطفیٰ سے جو وعدہ کیا تھا حسین نے، اس وعدے کو عمل میں لانے کے لیے تمام کے تمام گھر والوں کو شہید کرایا ہے حسین۔ علی اصغر کو چاہتے حسین بچا لیتے، مگر جب شہادت علی اصغر ہوئی تو رب کی بارگاہ میں حسین نے کیا فرمایا تھا؟ مولا ایسے اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو تیری راہ میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو، اولو محمد کو بھیجا، چاہتی تو بہن کے بچے تھے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتی، کوئی یزیدیت کا مطالبہ بھی نہیں تھا ان کے لیے، مگر دونوں شہزادے مچل رہے تھے اپنے ماموں پر نثار ہونے کے لیے۔ لے کر آئیں بھیا حسین، انہیں بھی اجازت دے دو کہ ہمارے پاجامن سے پلو سے لپٹے ہوئے ہیں، کہ ماموں جان سے ہمیں بھی اجازت دلا دی جائے۔ میرے آقا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں زینب انہیں بچا کر رکھو، تمہارے لیے آگے کام آئیں گے۔ کہا نہیں، انہیں اجازت دے دو، مجھے بھی تو کوئی سرخروئی کا حق حاصل کرنا ہے کہ بروز محشر جب ماں سیدہ فاطمہ کائنات کی بارگاہ میں جب حاضری ہو، اور اگر میری ماں سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا اے زینب میرا بیٹا حسین جب کربلا میں تنہا تھا تم نے اس کی سپورٹ میں کیا کیا،
تو میں کہوں گی امی جان میرے پاس 2 ہی بیٹے تھے، میں نے دونوں کے دونوں اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیے۔ آج ہمارے اندر یہ فکر ہونا چاہیے اپنے بچوں میں، بیڈمنٹن کا کھلاڑی بننے کا ذوق پیدا مت کرو، کرکٹ کا کھلاڑی بننے کا ذوق پیدا مت کرو، ان کے سینوں میں عشق رسول کا ذوق پیدا کرو، محبت رسول کا ذوق پیدا کرو۔ یہ شوق اور یہ ذوق کب پیدا ہوگا؟ جب ان کے والدین ان کے سامنے ذکر نبی کی بات کریں گے، مصطفیٰ کے ذکر کی بات کریں گے، حسین کی صداقت کی بات کریں گے، حسین کی شہادت کی بات کریں گے، حسین کی فکر کی بات کریں گے، تو بچے بیڈمنٹن کے کھلاڑی نہیں بنیں گے بلکہ مصطفیٰ کے سچے غلام بنیں گے اور مسلک امام احمد رضا کے سچے پیروکار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ میرے بھائی ہماری شناخت ہی اعلیٰ حضرت ہے، تم کو دیوبند اور سہارنپور کی شناخت مبارک ہو اور ہم اہل سنت کو بریلی کے اعلیٰ حضرت کی شناخت مبارک ہو۔ اس لیے کہ ہماری شناخت ہے میاں اوریجنل سنی ہے، ہم لوگ ہے نا، کیا ہے اوریجنل سنی ہے، ٹناٹن سنی ہے۔ جو ٹناٹن ہوتا ہے وہ کبھی ہواؤں کے ڈر سے رخ نہیں بدلتا ہے کہ سرد ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارا بجنا کہیں کم نہ ہو جائے، آواز سیڑھ نہ جائے، اسے کہیں لقوہ نہ مار جائے۔ سنی چاہے یا بارش ہو یا جاڑا یا گرمی ہو یا برسات، ہر حال میں سنی کل بھی بلند تھا اور بلند آواز لگانے کا مزاج رکھتا تھا۔ اس لیے کہ ہماری نسلوں میں ملاوٹ نہیں ہے، ہم ہو یا آپ ہو، ہماری نسلوں میں ملاوٹ نہیں ہے۔ جو امیر دیکھ کر بدعقیدوں کے یہاں رشتے کر لیتے ان کی نسلوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا کربلا کے حسین سے محبت کرتے ہو اور یزیدیوں کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں بھی نبی کہیں کلمہ پڑھنے والے تھے جو سامنے تھے، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، اذان وہ بھی دے رہے تھے، جماعت ادھر بھی ہو رہی تھی، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو۔ بہت انعام لینے کے لیے تم نے جواب دیے، مجھے جواب دو، کیا حسین نے ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی؟ بولو، کیا حسین نے ان کی امامت کو قبول کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوال کرا آپ نے کہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ حسین نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ زانی بھی تھا، جابل بھی تھا، شرابی بھی تھا، عیار بھی تھا، مکار بھی تھا۔ صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ہم نہیں مانتے، ہم انہیں مانتے ہیں جو کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور کلمہ پڑھ کر اس نبی سے محبت کرنے کا مزاج بھی رکھتے ہیں اور اس کی آل سے محبت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اسی انہی میں ایک ساتھ میں آنے والے ایک حضرت حربی تھے، وہ کلمہ پڑھ بھی رہے تھے اور کلمہ پڑھ کر کلمے پر عمل بھی کر رہے تھے، تبھی تو اپنے بھائیوں کو لے کر بارگاہ حسین میں حاضر ہو گئے۔ آج ایک بھی یزیدی کربلا میں نظر نہیں آتا، اگر آتا ہے کربلا میں کچھ نظر تو حضرت حر کا آستانہ نظر آتا ہے، ان کا گنبد نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے کربلا تو نے انہیں کیسے روک لیا؟ کہا انہوں نے اپنے سینے میں حسین کی محبت کو روک لیا۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہی فکر ہونا چاہیے، یہی اصول ہونا چاہیے، ہم نمازوں کی پابندیاں اپنی فکروں میں لائیں۔ ربائی حسین کربلا میں ہے، جسم وجود چھنی چھنی ہے، جسم پر بلبوں برچھیوں بھالے کی تمام سارے زخم ہیں۔ آج ہمیں ایک کانٹا چپ جائے، ایک سوئی چپ جائے تو وجود ہمارا تھرا جاتا ہے، مگر وہ نفوس قدسی، وہ وجود فکر جسے حسین کا جسم پاک کہا جاتا ہے، زخموں سے چور تھا، میرے جد کریم امام علی مقام کا جسد اطہر گھوڑے سے چور ہو کر جب رنگ میں تشریف لائے اور کربلا کی سرزمین کو رونق بخشی، میرے حسین نے شمر جب آیا ہے سینے پر تو میرے حسین نے فرمایا ہٹ، مجھے نماز تو پڑھ لینے دے۔ اے قادری فاؤنڈیشن کے بینر تلے آنے والوں، اس
شہید اعظم کانفرنس سے یہ میسج لے کر جاؤ کہ کربلا سے حسین نے اس مصائب و آلام میں بھی نماز کو نہیں بھولا ہے، نماز کو نہیں بھولا، بلکہ جاتے جاتے بھی دنیا سے بظاہر نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں نانا سے کیے ہوئے وعدے کو حسین نے سجدے میں پورا کر کے دنیا سے رخصت حاصل کیا۔ آج اسی سجدے کی دین ہے میاں کہ آج جو ہم سجدے کر رہے ہیں، میرے یہی وہی سجدہ ہے جو میرے حسین نے کربلا میں کیا ہے۔ اس سجدے کی اگر عظمتوں کو تمہارے سینے میں اگر اس سجدے کی عظمتیں نقش ہیں تو اے مٹیا برج اور اطراف کے لوگوں آج سے یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب حسین نے اس مصائب میں نماز کو قضا نہ ہونے دیا اور نماز کو حسین نے کربلا میں جب بچایا ہے تو ہم کلکتہ میں رہے یا دنیا کے کسی خطے میں رہے اپنے وقت پر نماز ادا کرتے رہے۔ آج ہماری مسجدوں کو چھیڑا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا میں، جہاں دیکھیے مسجدوں پر یہ الغار ہو رہا ہے۔ اے مٹیا برج کے سنی جیالے مسلمانوں، بم یا تلوار لے کر اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے مت نکلو، لاٹھی ڈنڈے اور تلوار لے کر مسجدوں کو بچانے نہ نکلو۔ زمانے کو بتا دو تم سے لڑنے کے لیے ہمارے سجدے کافی ہیں، تم کو جواب دینے کے لیے ہمارے سجدے کافی ہیں۔ اپنی مسجدوں کو سجدوں سے صرف آباد کر دو اور زمانے کو یہ مزاج دے دو کہ ہم جمعہ یا عید بقرعید والے مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کیا ہے نماز؟ زور سے بولو، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ شہید اعظم کا یہی اصل پیغام ہے۔ حسین نے کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا ہے، ہم حسین کے وفادار دنیا میں رہ کر نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا جو مر جاتا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا جو مر جاتا ہے۔ میرا حسین مرا نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ میرے بھائی، اگر تم واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو تم نماز سے محبت کرو، اس لیے کہ نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی، زور سے بولو، نبی کی آنکھوں کی، آگے سے پیچھے تک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب سارا مجمع مجھے ہاتھ اٹھا کر وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جو یہ چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، جو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو نبی کی آنکھوں کو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا حسین، زور سے بولو یا حسین، یا حسن یا حسین۔ ہم حسین والے، ہم نبی والے۔ میرے بھائی، اگر واقعی تم حسینی محفل میں حاضر ہو، شہید اعظم کانفرنس میں حاضر ہو، ہے نا، ہمارے ریاض صاحب تشریف رکھتے ہیں، قادری فاؤنڈیشن کے بانی اور سربراہ تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفت میں ایسا لے رکھا ہے کہ بغیر کہے ہر سال حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ کہیں تب بھی آتا ہوں اور نہ کہیں تب بھی آتا ہوں، اس لیے کہ یہ کسی کے باپ کا جلسہ نہیں ہے، میرے دادا حسین کا جلسہ ہے، میرے دادا حسین کا جلسہ ہے۔ اور پھر قادری ہے، قادری فاؤنڈیشن کے بانی، قادری، وہ قادری دولہا، وہ بانی سلسلے قادریہ جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے خاندان میں میرے جد کریم، میرے دادا، ان کے نام سے یہ فاؤنڈیشن ہے، حاضر ہوا اور آج اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے آیا تاکہ دیکھ لو چل کے کہ ہر سال میں کن لوگوں کے سامنے جاتا ہوں اور کون لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں، تاکہ جب میں دنیا میں نہ رہوں تو تم ان لوگوں کو بھولنا نہ، اور ہر سال جیسے میں آتا ہوں ویسے ہی ملا ناغا تم بھی حاضر ہوتے رہے۔ جب تک یہ قادری فاؤنڈیشن بزم کرتا رہے گا، چاہے وہ جلسے کی شکل میں ہو یا نظر و فاتحہ کی شکل میں بھی اگر ہوگا، تب بھی غیاث الدین کا وعدہ ہے، غیاث الدین ہر سال آئے۔
میں پیسے کی لالچ میں، واللہ پیسے کی لالچ میں نہیں آتا، نہ مجھے تقریر کرنے کی کوئی ذوق ہے. رضا کا مسلک کا ایک سپاہی ہوں، اس لیے ڈیوٹی پر جب تک ہوں اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہوں. جبکہ رضا بھی میرے ہی گھر کی جاگیر ہے، رضا بھی میرے گھر کی جاگیر ہے، اور ان کا پیر خانہ بھی میرے گھر کی جاگیر ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا سورج فیض کا دریا، حضور غیاث ملت. یا ہندوستان میں کون ایسی خانقاہ ہے جسے خانقاہ محمدیہ نے نوازا نہیں ہے؟ چاہے وہ کچھوچا کی خانقاہ ہو، یا بلگرام کی خانقاہ ہو، یا مسولی کی خانقاہ، یا مہریرا ہو، یا بدایوں ہو، یا بریلی، ساری خانقاہوں کو فیض دینے والا وہ عظیم در پاک خانقاہ محمدیہ کالپی شریف ہے، جس کا یہ اوریجنل اس بارگاہ کا سچا خادم ہے. تو ہمارا حق تو ہم جہاں چاہیں وہیں جا سکتے ہیں، جس اسٹیج پر چاہے چڑھ کر اپنی بات کر سکتے ہیں. کسی کی ماں نے ایسا دودھ ہی نہیں پلایا کسی کو جو غیاث الدین کو روک سکے اور غیاث الدین کو ٹوک سکے. اس لیے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں. آج کل لوگ مولائی بننے نکلے ہیں. بابو بہت کچھ دن اور ملائی کھاؤ تب مولائی بننے کی بات کرنا. تمہارے دماغ میں ابھی کچھ نہیں ہے گوبر کے سوا. علی وہ ہے، علی وہ ہے جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے. علی وہ ہے جنہیں داماد پیمبر کہا جاتا ہے. علی وہ ہے جنہیں حسنین کا بابا کہا جاتا ہے. علی وہ ہے جنہیں سیدہ کا شوہر کہا جاتا ہے. علی وہ ہے جنہیں خلیفہ چہرم کہا جاتا ہے. وہ ہے علی. تم علی کو ہلکے میں لینے کے لیے چلے ہو، تم ہلکے میں لیتے لیتے ہلکے ہو جاؤ گے. ہم تو پہلے ہی سے علی کے حلقے میں ہیں. جو علی کے حلقے میں ہوتا ہے وہ نہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے، بلکہ زبان حال سے یہی کہتا ہے، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میرے بھائی، ذکر حسین میں ہم حاضر ہیں. حسین نے ان یزیدیوں سے وہ حق بھی چھین لیا کربلا میں جو یہ بروز محشر کچھ اپنی سفارش میں یا اپنی بچت میں کچھ کہہ پاتے. حسین کا وہ خطبہ جو میرے آقا امام علی مقام شہید کربلا میں دیا، تاکہ تم یہ چاپلوسی کر کے بروز محشر میں یہ نہ کہہ پاؤ آقا ہم آپ کے نواسے کو پہچان نہ پائے تھے. ایک ایک ڈکلیرنس، ایک ایک پروف میرے حسین نے کربلا میں کر دیا تاکہ تم بروز محشر کہیں سے بچ کر بھی جہنم سے بھاگ نہ پاؤ. میرے بھائی، حسین نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا حسین ہوں، حسن کا بھائی حسین ہوں، نبی کا نواسا حسین ہوں، سیدہ کا بیٹا حسین ہوں. ایک ایک چیز میرے حسین نے ڈکلیئر کر دی کربلا میں. اس کے باوجود یہ مردہ ذہن کے لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. میں کہوں گا حسین تمہاری اس بےہودگی کے ننگا ناچ کو ہرگز پسند کرنے والے نہیں ہیں. اگر واقعی حسین کو راضی کرنا ہو تو کس طرح سے وہ گرجے کا راہب رات بھر حسین کے سر کو رکھ کر سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ مولا میں راضی کرنے کے لیے التجائیں کرتا رہا، اور صبح صادق کے وقت میں اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا، مشرف با اسلام کیا گیا. ایسے ہی اپنی ذہنیت کو کامیاب بناؤ. نیزے پر سارے حسین لے کر چلے تھے لوگ.
یہ ان کے اٹھانے کا معاملہ نہیں تھا، حسین کی بلندی کا معاملہ تھا۔ دنیا والوں کو یہ بتا دیا حسین کی عظمت نے کہ یہ دشمن ہو کر بھی مجھے نیچا نہ دکھا پائیں گے، بلکہ یہ دشمن بھی مجھے زمانے کے سامنے اونچا بلند کر کے دکھائیں گے۔ نیزے پر میرے حسین کا سر انور، اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سر انور کے لب جو ہل رہے تھے اس میں کیا خانوادے کو یاد کر رہے تھے حسین؟ گھر والوں کو یاد کر رہے تھے حسین؟ کوئی دعا کر رہے تھے حسین؟ نہیں، نیزے پر جو لب آپ کے ہل رہے تھے وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے حسین، تلاوت قرآن کر رہے تھے حسین۔ بتا دیا میرے حسین نے یہ ہم کو کہ اے لوگوں، اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، میرے بابا علی کو راضی کرنا چاہتے ہو، میرے نانا مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو جب موقع ملے تلاوت قرآن کے لیے قرآن کو رحل پر رکھ کر کھول لو، تلاوت قرآن کرو، میری بھی زیارت ہو جائے گی، میرے نانا مصطفیٰ کی بھی زیارت ہوتی ہوئی۔ آج کی اس پرفتن دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کو دنیاوی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں، مگر اگر حسینی واقعی حسینی ہو تو دنیاوی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، دین کی ضروری معلومات ان کے پاس پہنچاؤ، اور اس کے بعد کالج، اسکول، انگلش میڈیم یا جس رینج میں آپ بھیجنا چاہتے بھیجیں، تاکہ وہاں پر دین بگاڑو جو آندولن چلایا جاتا ہے یا اسلام سے ہٹ کر کوئی کام کرایا جاتا ہے، آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی وہ جان لے کہ یہ ہمارے مذہب میں تو جائز ہے ہی نہیں، تاکہ اس سے وہ محفوظ رہے اور اس کا ایمان محفوظ رہے۔ آج ہم بڑے طرح کے بڑے مہنگے اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اور وہاں پر وہ سب کرایا جاتا ہے جو دائرہ اسلام سے باہر ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے آج کے اس کوالیفائڈ زمانے میں، اچھے ایجوکیشن کے زمانے میں ضرورت اس چیز کی ہے، دنیاوی ایجوکیشن سے پہلے دینی ایجوکیشن سے اپنے بچوں کو آراستہ کر کے پھر دنیاوی ایجوکیشن کی طرف لے جائیے۔ آپ کا بیٹا کسی مراحل میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ وہ ہر منزل اور ہر مراحل کو طے کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پہلے سے قرآن کی دولت محفوظ ہو۔ انجینئر اگر حافظ قرآن بن جائے گا تو اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ کبھی زلزلے کا شکار نہیں ہوگی، اس لیے کہ بلڈنگ کی بنیاد پر اس نے دنیا کو یاد نہ کیا ہوگا، رب کے اس دیے ہوئے قرآن کی تلاوت پڑھ کر دم کیا ہوگا جو میرے محبوب پر نازل ہوا۔ جس قرآن کی تلاوت حسین نے کربلا میں رہ کر خیموں میں رہ کے جس قرآن کی تلاوت کی ہے، اسی قرآن کو آپ بھی اپنے اندر پڑھنے کا نظریہ پیش کیجئے، اپنے اندر پڑھنے کی فکر پیدا کیجئے۔ آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرت عباس کے نہر فرات پر بازو شہید ہوئے، یہی سننا ہے نا لوگوں، بازو شہید، مگر کبھی سوچ کر سوچا آخر حضرت عباس پانی کیوں نہ لے جا پائے؟ حضرت عباس پانی کیوں نہ لے جا پائے؟ یہ رب کی مشیت کو اور مصطفیٰ کو منظور نہ تھا۔ مصطفیٰ کو جو منظور تھا وہ یہ تھا کہ میرے بیٹے پیاسے رہ کر دین کی ایسی حفاظت کر دکھائیں گے جو پیاس بجھانے والے نہ کر پائے، ورنہ نہر فرات پر تو حکومت حسین کے نانا کی ہی تو ہے، اور نہر فرات تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی تھی آقا حسین اجازت دے دو ہم خیموں تک حاضر ہو جائے۔ ہم نے پوچھا نہر فرات اجازت کیوں مانگ رہی ہے، خود ہی چلی جا۔ تو کہا جب ان کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں جاتے تو ہم ان کے خیمے تک بغیر اجازت کیسے چلے جائیں؟ اگر اجازت مل جائے تو ہم تو ان کے قدم کو چومنے کے لیے بھی حاضر ہو جائیں اور یزیدیوں کو سرے سے بہا کر لے کر چلے جائیں۔ مگر میرے حسین نے فرمایا نہر فرات تیرا شکریہ، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کوثر کا پیالہ لے کر بابا علی انتظار کر رہے ہیں۔
امی فاطمہ انتظار کر رہی ہیں، نانا مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ آج موسی پیاسے حسین، بظاہر تو وہ پیاسے تھے مگر اسلام کی پیاس کو ایسا حسین نے بجھا دیا، ایسا پیاس کو حسین نے بجھا دیا کہ اسلام کو ابھی کوئی پیاس قیامت کی صبح تک کوئی پیاس نہ لگے گی، اس لیے کہ حسین نے اپنے لہو سے، اپنے شہزادوں کے خون سے اسلام کی بنیاد کو ایسا سیکھ دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک پرچم اسلام لہراتا رہے گا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے چہرہ تیرا، اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مالک جنت ہے مصطفیٰ، مالک جنت ارشاد فرماتے ہیں نوجوانان جنت کے سردار ہیں حسین، نوجوانان جنت کے سردار ہیں حسین۔ اے مٹیا برج والوں خوش ہو جاؤ، ہم سردار جنت کی محفل میں ہیں، سردار جنت کی محفل میں ہیں۔ رب نے وعدہ کیا میرے محبوب صاحب کی ساری امت کو بخش دوں گا، مگر حساب کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی تیاری کریے، بخشے تو جائیں گے یہ یقین کامل ہے، ان کے صدقے میں جنت میں جائیں گے یقین کامل ہے، مگر اتنا بھی ذہن میں یاد رکھو بروز محشر صدر جلسہ بن کر مصطفیٰ تشریف فرما ہوں گے، نامہ اعمال ہمارے دفتر کھولے جا رہے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اپنے نامہ اعمال کو ایسا بناؤ کہ تمہارے نامہ اعمال جب کھلے تو مصطفیٰ کو تمہارے نامہ اعمال دیکھ کر تکلیف نہ ہو بلکہ خوشی ہو، وہ مسکرائیں۔ جب نبی مسکرائیں تو وہیں دزانو بیٹھ کر اعلیٰ حضرت یہ کہتے نظر آئیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اعمال سدھارو، اپنے اندر ایسے عمل پیدا کرو، اپنے اندر عبادت، ریاضت، نماز، زہد، تقوی، زکوٰۃ، تمام ساری چیزیں ہیں۔ آپ کہتے صاحب کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، بس اتنا ہی زکوٰۃ نکلی تھی، میں کہوں گا دنیا کو مت بتاؤ کتنی زکوٰۃ نکلی ہے۔ ہوم منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر لو، ان کے پاس جتنا سونا چاندی ہو اور تمہارے پاس دفتر میں جتنا حساب و کتاب میں پیسہ ہو، سب کو جوڑ کر اس کی زکوٰۃ نکال دو، اس لیے کہ زکوٰۃ تم پر کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ، اگر آپ مالک نصاب ہیں، اور آج کے دور میں تو ہر ایک مالک نصاب ہے نا، آج کے دور میں ہر ایک مالک نصاب ہے، اس لیے زکوٰۃ نکالو تاکہ بیماری کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر سال بھر زکوٰۃ نہ نکلتی رہے۔ اس سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تاکہ وہ زکوٰۃ ڈاکٹروں کو نہ دینا پڑے، اور زکوٰۃ مالک نصاب ہو، وہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان تک پہنچا دو۔ کمیشن خور مولویوں کو چندہ مت دو، جس ادارے کو دینا ہو اس کے ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پہنچاؤ۔ جتنے 50% کے کمیشن خور مولوی جتنے آتے ہیں، ایک بھی مولوی کو چندہ مت دو۔ جس ادارے کی مدد کرنا چاہتے ہو براہ راست وہاں کے سربراہ، وہاں کے ناظم اعلیٰ یا پھر اس کے مدارالعلوم کے اکاؤنٹس میں جو بھی آپ ہدیہ دینا چاہو وہاں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ نماز آپ پر فرض ہے، نماز پڑھیے۔ بیٹا 7 سال سے کم ہو تو اسے کہہ کر نماز پڑھائیے، اور 7 سال نماز پڑھائیے، مگر بیٹے کو کیا مانے، اس سے پہلے باپ بیٹھا ہوا بے نمازی گھر میں، اسے ماریے مت بلکہ اس سے التجا کیجیے، درخواست کیجیے، ریکویسٹ کیجیے۔
اے میرے والد بزرگوار، آپ پر بھی نماز فرض ہے، آپ چلے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو سہارا دے کر لے چل رہے، مسجد قریب میں ہے، دان کھیتی مسجد قریب میں، چلیے آپ بھی نماز ادا کیجیے، اس لیے کہ ہم پر بھی نماز فرض ہے اور آپ پر بھی نماز فرض ہے۔ نماز سے غافل مت ہو اے ایمان والو، جن بے ایمانوں پر ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی ہے وہ ٹرین کی بوگیوں میں گھس گھس کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ابھی تک وہ بالغ ہی نہیں ہوئے، بھلے 80 سال کے اور 100 سال کے کیوں نہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کو بالغ ہونا، عمر کا بھی بالغ ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، پہلے ان کے لیے عقیدے کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ وہ عقیدے کے جب بالغ ہوں گے جب یہ کہہ دیں گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھا لے۔ بھلے ہی یزیدیوں نے کتنی نماز پڑھی ہے کربلا میں، مگر ان کی نماز ایک بھی نماز ان کے کام نہ آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ہے، نواسے رسول کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور ان کے جتنے چیلے چھاپٹ جہاں جہاں بھی گھوم رہے ہیں، آپ بھی ان سے کبھی مسافہ معانقہ کرنے کا مزاج مت رکھو، اسی سے سلام کرو، اسی کے سلام کا جواب دو، جو خود بھی رحمت کا دعوے دار ہو اور آپ پر بھی سلامتی کا دعویٰ کرنے کا مزاج رکھتا ہو۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب